آج ہم بات کریں گے ملک شام کی فضیلت اور تاریخ کی۔ شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف سے منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ ملک شام کے متعدد فضائل احادیث نبویہ میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ملک شام کی سرزمین کا بابرکت ہونا متعدد آیات میں مذکور ہے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی پالیسیوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کرا دیا۔ لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں پر مشتمل ہے۔ اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مثلاً اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقہ یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا، غرض کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ اسی مبارک سرزمین میں قبلہ اول واقع ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 17 یا 18 ماہ نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اس قبلہ اول کا قیام مسجد حرام مکہ مکرمہ کے 40 سال بعد ہوا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے بابرکت و فضیلت کی جگہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ اسی سرزمین میں واقع مسجد اقصیٰ کی طرف ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر نماز پڑھائی۔ پھر بعد میں اسی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم کے مختلف مناظر دیکھے اور 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ رات کے ایک حصے میں انجام پایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اس سفر کو اسرا اور مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبلہ اول بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوا، لیکن اس کی بنیاد حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے پڑ چکی تھی، جس کی روانگی کا فیصلہ ماہ صفر 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب خیمہ زن رہا۔ اس لشکر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلی فوجی مہم شروع کی۔ ملک شام میں دین اسلام پہنچنے تک تقریباً 1500 سال سے سریانی زبان ہی بولی جاتی تھی، لیکن ملک شام کے باشندوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دین اسلام کا استقبال کیا اور بہت کم عرصہ میں عربی زبان ان کی مادری و اہم زبان بن گئی۔ بڑے بڑے محدثین، فقہاء و علماء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ دمشق کے فتح ہونے کے صرف 27 یا 28 سال بعد دمشق اسلامی خلافت حکومت کا دارالسلطنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن، زمین و ساری کائنات کو پیدا کیا، بعض انسانوں کو منتخب کر کے ان کو رسول و نبی بنایا۔ اسی طرح زمین کے بعض حصوں مثلاً مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کو دوسرے حصوں پر فوقیت و فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا، چنانچہ انبیاء اور رسل کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بے شمار انبیاء علیہ السلام مثلاً حضرت اسحاق
علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ سرزمین مسکنوں مدفن بنی، اور انہوں نے اسی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، غرض کے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ سرزمین بہت بابرکت ہے۔ فی الحال بیت المقدس کی بابرکت زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے، مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، اپنے دین کی نصرت فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا، چنانچہ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ دور سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج و ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔ دنیا کے چپا چپا پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومنین اس مقدس سرزمین پر جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اس بابرکت زمین کا ذکر خیر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا۔ سورہ الاسراء آیت 1۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو ان کے فرمان کے مطابق اسی زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 81، یعنی ملک شام کی سرزمین۔ جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ سورہ المائدہ آیت 21۔ بنی اسرائیل کے مورث حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی عمارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر نکال نہیں لے گئے۔ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت 71۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام عراق سے مقدس سرزمین ملک شام ہجرت فرما گئے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورہ الاعراف آیت 137۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس سرزمین کی فضیلت نبی رحمت کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں۔ آپ نے یہی کلمات 3 یا 4 مرتبہ دہرائے۔ بخاری، ترمذی، مسند احمد، طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب ایمان میرے سر کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، تو میری آنکھ نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کا قصد ملک شام کا تھا۔ جب بھی شام میں فتنے پھیلیں گے وہاں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مسند احمد، طبرانی، حدیث صحیح، مجمع الزوائد۔